سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال کے تعلق سے 4 الگ الگ ملکوں کی خبریں اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے ساجھا کرنی مقصود ہیں۔ مختصراً ان کو بیان کیا جائے گا تاکہ ویڈیو بڑی نہ ہو جائے کہ آپ کا وقت قیمتی ہے۔ سب سے پہلے افغانستان کے اندر سے یہ خبر جسے وائس آف امریکہ نے کور کیا ہے۔ خبر کا عنوان ہے افغان فورسز اور طالبان کے درمیان صوبہ بادغیس اور بدخشاں میں لڑائی، طالبان کی پیش قدمی۔ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے، جہاں طالبان فوجی اڈوں، سرحدی چوکیوں اور شہروں پر قبضے کر رہے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق افغان فورسز اور طالبان جنگجوؤں کے درمیان صوبہ بادغیس اور بدخشاں میں شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ طالبان نے بدھ کو صوبہ بادغیس کے صوبائی ہیڈ کوارٹر قلعہ 9 کو پہلی مرتبہ نشانہ بناتے ہوئے انٹیلیجنس ایجنسی کے دفتر اور جیل پر حملہ کر کے درجنوں قیدی رہا کرائے، جس میں طالبان قیدی بھی شامل ہیں۔ 1 مئی سے اب تک طالبان 150 سے زیادہ اضلاع پر قابض ہو چکے ہیں اور اطلاعات کے مطابق اب وہ صوبائی دارالحکومتوں کی جانب گامزن ہیں۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے بعض علاقے طالبان کے قبضے سے چھڑا لیے ہیں، تاہم ان کی تعداد بہت کم ہے۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی سمیع یوسفزئی کا کہنا ہے کہ طالبان کے عزائم مکمل طور پر واضح ہیں۔ وہ نہ صرف افغانستان کے علاقے بلکہ نظام کا دوبارہ سے کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت طالبان کا مورال اور جذبہ بہت بلند ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ چند ماہ میں حکومت کی بساط لپیٹ دیں گے۔ دوسرے نمبر پر ایران سے یہ خبر، اسے بھی وائس آف امریکہ نے کور کیا ہے۔ خبر کا عنوان ہے افغان حکومت اور طالبان کے ایران کی میزبانی میں مذاکرات، مسئلے کے پرامن حل پر زور۔ ایران کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ تہران کی میزبانی میں افغان حکومت کے وفد اور طالبان رہنماؤں میں ملاقات ہوئی ہے۔ افغان حکومت کے وفد اور طالبان میں بدھ اور جمعرات کو اعلیٰ سطح پر ہونے والے مذاکرات میں اتفاق کیا گیا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مذاکرات کے بعد 6 نقاطی مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، جس میں افغان تنازع کے پرامن حل پر زور دیا گیا ہے۔ فریقین نے یہ بھی اتفاق کیا کہ مسئلے پر مزید بات چیت بھی جاری رہنی چاہیے تاکہ ایسا طریقہ کار بنایا جائے جس میں جنگ سے امن کی جانب قدم بڑھائے جا سکیں۔ مشترکہ اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عام شہریوں کے گھروں، تعلیمی اداروں، مساجد اور اسپتالوں کو نشانہ بنانے یا عام لوگوں کی اموات قابل مذمت ہیں، جبکہ سرکاری املاک کو تباہ کرنے والے سزا کے مستحق ہیں۔ 2 روزہ مذاکرات کا آغاز بدھ کو ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کے خطاب سے ہوا تھا۔ مذاکرات میں طالبان کے وفد کی قیادت شیر محمد عباس استنکزئی کر رہے تھے، جبکہ کابل سے آنے والے سیاسی رہنماؤں کے وفد کے سربراہ سابق نائب صدر یونس قانونی تھے۔ تیسرے نمبر پر برطانیہ سے یہ خبر جسے BBC لندن نے کور کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ افغانستان میں نیٹو کے مشن پر تمام برطانوی فوجی وطن واپس پہنچ رہے ہیں اور ان میں سے بیشتر وہاں سے نکل چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انخلا کے لیے کبھی بھی کوئی بہترین لمحہ نہیں ہو سکتا، لیکن برطانوی افواج کا کبھی بھی وہاں مستقل ٹھہرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ 2001 سے لے کر اب تک 450 سے زیادہ برطانوی فوجی طالبان اور القاعدہ کے ساتھ لڑائی کے دوران ہلاک ہو چکے ہیں۔ برطانوی دارالعوام میں ایک بیان دیتے ہوئے برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ سن 2014 میں اکثر برطانوی فوجی وطن واپس آ گئے تھے اور تقریباً 750 سیکیورٹی اہلکار نیٹو کے مشن کے تحت افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کی تربیت اور مدد کے لیے افغانستان میں تعینات رہے۔ انہوں نے ارکان پارلیمنٹ کو بتایا کہ کسی کو بھی پچھلے 20 برسوں کے فوائد پر شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن نہیں ہم آج کی صورتحال کی سخت حقیقت کو فراموش کر سکتے ہیں۔ چوتھے اور آخری نمبر پر امریکہ سے یہ خبر، اسے بھی BBC لندن نے کور کیا ہے۔ خبر کا عنوان ہے امریکیوں کی ایک اور نسل کو جنگ کے لیے افغانستان نہیں بھیجوں گا، صدر جو بائیڈن کا بیان۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے فوجی انخلا کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی آپشن 31 اگست کو اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اس جنگ کی نگرانی کرنے والے چوتھے امریکی صدر نے افغانستان سے امریکی فوجی انخلا کی رفتار کا بھی دفاع کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ اس سے کئی زندگیاں بچ گئیں۔
11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد امریکی افواج نے قریب 20 سال تک عسکریت پسندوں کے خلاف افغانستان میں جنگ لڑی۔ بائیڈن نے رواں سال کے اوائل میں اعلان کیا تھا کہ 11 ستمبر 2021 کو تمام امریکی فوجیوں کو افغانستان سے وطن واپس بلا لیا جائے گا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے مئی 2021 تک امریکی افواج واپس بلانے کے لیے طالبان سے معاہدہ کیا تھا، لیکن جو بائیڈن نے جنوری میں اپنا عہدہ سنبھالنے پر اس میں تاخیر کی۔ بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں اپنی تقریر میں کہا کہ افغانستان میں ایک مزید سال لڑائی اس مسئلے کا حل نہیں، اس سے ہم وہاں ہمیشہ کے لیے لڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جب رپورٹرز نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ امریکی فوجیوں کی واپسی پر یہ کہیں گے کہ مشن کامیاب رہا، تو ان کا جواب تھا کہ نہیں، اس پر مشن کامیاب نہیں ہوا۔ مشن تب کامیاب ہو گیا تھا جب ہم نے اسامہ بن لادن کو ہلاک کیا، اور اب دنیا کے اس خطے سے دہشت گردی نہیں پھیل رہی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ لائک کرنے والے کرم فرماؤ اور سبسکرائب کرنے والے عنایت فرماؤ کو راہی حجازی کا سلام پہنچے۔